رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تجسسوا ولا تحسسوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس چھوٹی سی حدیث میں ہمیں معاشرے میں کیسے رہنا چاہیے، کس طریقے سے اپنی معاشرتی زندگی گزارنا چاہیے، اس کے بارے میں بڑی زبردست ہدایت دی ہے۔ پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ اسلام جوڑنے کے لیے آیا ہے، دلوں سے نفرت ختم کر کے دلوں میں محبت پیدا کرنے کے لیے آیا، ایک دوسرے پر بھروسہ کرنے، ایک دوسرے پر اعتماد کرنے اور ایک دوسرے کی عزت کرنے کی تعلیم دیتا ہے اسلام۔ جو آپس میں نفرت تھی، عداوت تھی، بغض تھا، جو لڑائیوں کا سبب بنتا تھا اور دوریاں پیدا کرتا تھا، اسلام نے اس کے خلاف جنگ کی۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، یاد کرو اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو جب آپس میں تم ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو اللہ نے تمہارے دلوں کے درمیان جوڑ پیدا کر دیا۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تو اللہ کی نعمت کی بدولت تم آپس میں بھائی بھائی ہو۔ یہ عداوت کیا ہوتی ہے؟ یہ بدگمانیاں جب شروع ہوتی ہیں تو وہ آخر میں چل کر کے نفرت اور عداوت بنتی ہے۔ سب سے پہلے آدمی بدگمان ہوتا ہے، اس سے بعد دوری پیدا ہوتی ہے، پھر نفرت پیدا ہوتی ہے اور ذرا سی بات پر دشمنی پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ عام ماحول تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے دلوں میں محبت پیدا کرنے اور ایک دوسرے کو جوڑنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محنت کروائی، اور یہ محبت ایمان کا حصہ بنا دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث ہے اور حدیث قدسی ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ کہاں ہیں وہ لوگ جو آپس میں صرف میری وجہ سے محبت کرتے تھے، یعنی محبت کا سبب میں تھا، دل میں کوئی بغض نہیں، کوئی دشمنی نہیں، کوئی بدگمانی نہیں، کوئی نفرت نہیں، صرف اللہ کے لیے محبت کرتے تھے۔ اور جب دل میں محبت ہوتی ہے تو جوڑ پیدا ہوتا ہے، جس سے آپ کو محبت ہوتی ہے اس کا دفاع بھی کرتے ہیں، اس کی حمایت بھی کرتے ہیں، اور اگر نفرت پیدا ہو جاتی ہے تو اس کی اچھی بات بھی بری لگتی ہے، اچھا کام بھی برا لگتا ہے، پھر آپ تبصرے کا پنڈار کھول دیتے ہیں اور پٹارا کھول دیتے ہیں نفرتوں کا، تبصرے کرتے ہیں اور دن بدن بڑھتا جاتا ہے، اس کو دیکھ کر کے غصہ آتا ہے۔ اس لیے اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والظن، ظن بدگمانی کو کہتے ہیں، تم بدگمانی سے بچو۔ اور اللہ تعالیٰ نے بھی ارشاد فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن فإن بعض الظن اثم ولا یغتب بعضکم بعضا۔
اے لوگو، اے ایمان والو، کیا کرو؟ تم گناہ بدگمانی کرنے سے بچو۔ فَإِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور ایک دوسرے کی ٹوہ میں مت رہو اور نہ ایک دوسرے کی غیبت کرو۔ تو تجسس، ٹوہ اور ایک دوسرے کے چکر میں رہنا، کیا کرتا ہے، کہاں جاتا ہے، کس سے ملتا ہے، یہ آپ کے اگر کسی مفاد میں نہیں ہے، بلا وجہ کا شوق ہے، تو اس سے سوائے بدگمانی کرنے کے اور نفرت کرنے کے کچھ ہاتھ آنے والا نہیں ہے۔ اجتنبوا کثیرا من الظن، معمولی باتوں پر بدگمان ہونا، میری رائے ہے، میں سمجھ رہا تھا، یہ قسم کے تصورات ذہن میں آتے ہیں اور قسم کی باتیں ذہن میں آتی ہیں، اور یہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ عام چیز ہے۔ بہت زیادہ ہم بدگمانیاں پیدا کرتے ہیں، اس لیے کہ ہم اپنی عادت کو دیکھیں، آپس کے جو گفتگو ہوتی ہے اور تبصرے ہوتے ہیں اور جو باتیں ہوتی ہے، گھما پھرا کر کسی نہ کسی موضوع کو لے کر کے آتے آتے کسی کی شخصیت پر، کسی کی ذات پر ہم شروع ہو جاتے ہیں، چاہے آپس کی مجلس ہو، چاہے ہوٹل بازی ہو، چاہے نکڑ بازی ہو، ہنسی مذاق کرتے کرتے کسی نہ کسی کو نشانہ بناتے بناتے اس کے بعد پھر اس کے ویو جو ہم نے اپنے دل میں بیٹھا رکھے ہیں اور اپنی رائے ہم شروع کر دیتے ہیں، اور انہی سب چیزوں سے منع کیا گیا کہ اچھا سوچو، لوگوں کے بارے میں اچھا گمان رکھو، اچھے تصورات کے ساتھ اس کی باتوں کو لو، کہ اگر اس کی خوبیاں بیان کرو گے تو محبت پیدا ہوگی، خرابیاں بیان کرو گے اور کہو گے یہ ہے تو ان کے اندر، اگر ان کے اندر ہے اور آپ اس کی غیر موجودگی میں بیان کر رہے ہیں حق سمجھ کر کے، تو یہ حق نہیں ہے، یہ غیبت ہے، حق نہیں ہے یہ، حالانکہ اس کے اندر وہ عیب ہے اور وہ خرابی ہے، لیکن آپ اس کی غیر موجودگی میں مزہ لینے کے لیے، اس کو بدنام کرنے کے لیے، اس کو رسوا کرنے کے لیے آپ دوسروں سے اس کے عیوب بیان کرتے ہیں کہ ایسے ہیں ویسے ہیں، تو یہ حق نہیں ہے، حق ہوتے ہوئے بھی حق نہیں ہے، یہ غیبت ہے۔ اب دوسرے کو بھی بدگمان کر دیا، دوسرے کو بھی برائی میں مبتلا کر دیا، اچھائی اگر بیان کرتے اور اس کے اندر جو عیب ہے اس سے مل کر کے اس سے کہہ دیتے کہ بھائی آپ کے اندر یہ خرابی ہے، اس سے بچیے، اگر مانتا تو تب بھی صحیح ہوتا اس کے لیے، نہ مانے تو آپ کو تو ثواب مل جائے گا، آپ کا فائدہ ہو جائے گا، اور آپ نے کسی دوسرے سے کہا نہیں، تبصرے نہیں کیے، تو حق بات کہنے اور غیبت کرنے میں بڑا فرق ہے۔ عمومی طور سے لوگوں کے عیب بیان کرنا یہ غیبت نہیں ہے کہ آج مسلمانوں میں بڑی خرابیاں آ گئی ہیں، مسلمان نماز نہیں پڑھتے ہیں، مسلمان جھوٹ بولتے ہیں، مسلمان وعدہ خلافی کرتے ہیں، کسی ایک فرد کو نشانہ نہیں بنایا ہے آپ نے، تو یہ عیب نہیں ہے، غیبت نہیں ہے، یہ تہمت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ حقیقت پائی جاتی ہے، لیکن کسی ایک آدمی کو متعین کر کے اس کے بارے میں اس کے اندر پائے جانے والے عیوب کو بیان کرنا اور بدگمانی پیدا کرنا، یہ غیبت ہے، غیبت۔ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا تم میں کہ کوئی آدمی پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے، وہ بھی مردہ، اور پھر اپنا بھائی کون ہے جو بے حیا ہوگا، بے غیرت ہوگا، حیوان ہوگا، درندہ ہوگا، کہ وہ اپنے بھائی کا وہ بھی پورا مر گیا ہے اس کا گوشت کھائے، یہ مثال دی گئی ہے۔ غیبت کرنا زنا سے بھی بدتر ہے، زنا تو ایک آدمی کا ذاتی ہے گناہ، اللہ تعالیٰ
نے اس کی سزا مقرر کیا کہ اس پر گواہ مقرر ہو گئے اور ثابت ہو گیا، ورنہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ اور غیبت کو زنا سے بھی برا اور بدزنی کو نفرت پھیلانے اور معاشرے کو توڑنے کا ذریعہ بتایا گیا۔ اور آج ہمارے معاشرے میں جہاں بھی چلے جائیے، ہم اپنے دلوں کا جائزہ لیں، اپنے حالات کا جائزہ لیں اور گمان کریں کہ کیا ہماری زندگی میں یہ سب باتیں ہیں کہ نہیں۔ بدزنی کہنے کا مطلب، اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تجسسوا ولا تحسسوا، تجسس میں رہنا۔ مثال کے طور پر تازہ ترین صورتحال ہے، ابھی سڑک میں چلے جائیے آپ اور کوئی بھی آدمی آئے گا کسی سے بات کر رہا ہے تو اس کے پیچھے کیا ہے، کیوں بات کر رہے ہیں، کس سے ہیں، کہاں کے ہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آتا، اور اس کے بعد اس کے بارے میں باتیں شروع کر دیں گے۔ اسی کو تجسس کہتے ہیں۔ بھائی جس سے لینا دینا نہیں ہے، اسلام نے منع کیا، اس کے چکر میں پڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر آپ کا کچھ لینا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، آپ اس چکر میں مت پڑیے جس کے بارے میں آپ کو کچھ پتہ نہیں ہے، جس کے بارے میں آپ کچھ نہیں جانتے۔ فَإِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا، اس لیے کہ کان جس سے آپ سنتے ہیں کسی کی توہ میں کھڑے ہو کر کے، اور آنکھ جو آپ دیکھتے ہیں اور دیکھی ہوئی حقیقت کو سمجھے بغیر صرف دیکھ کر کے رائے قائم کر دیتے ہیں، اور اسی طریقے سے زبان اور دل میں جو خیالات ہیں سب کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ابھی تو ہم نے ٹو کا معاملہ دیکھیے، دو آدمی بات کرتے ہیں، ایک آدمی سرکتے سرکتے وہاں جائے گا اور بظاہر ادھر دیکھ رہا ہے، کان میں موبائل لگا ہوا ہے، کان آپ کی طرف لگا کے کیا بات کر رہا ہے، اخبار پڑھتے پڑھتے آپ کے قریب جائے گا۔ دو آدمی بات کر رہے ہیں، کیا بات کر رہے ہیں، سرکتے سرکتے پہنچ جائے گا، اور ذرا کچھ زیادہ ڈھیٹ قسم کا ہوگا تو اس میں رائے بھی دینا شروع کر دے گا۔ اسی طریقے سے یہ تمام چیزیں جو ہماری زندگی میں پائی جاتی ہیں، قرآن نے سب کو، حدیث نے سب کو بیان کر دیا، اور اس کو ہم یہ سمجھتے ہیں ہمارا کمال، چالاکی۔ آپ جو چیز دیکھتی ہے کوئی ضروری نہیں کہ وہ حقیقت ہو، قریب جائیے، معلوم کیجئے، اگر آپ کو دلچسپی ہے، آپ کا کوئی ذاتی فائدہ ہے، ملت کا فائدہ ہے، معلومات کر کے بولی۔ یہ بھی فرمایا گیا کہ ہر آدمی جو بات سن لے اس کو بیان کر دے، یہ بھی جھوٹ ہے۔ سب سے بڑا جھوٹ بتایا گیا کہ بے کل ما سمع ان یحدث بے کل ما سمع، بیان کر دے جو کچھ سنا، نہ اس کو سمجھا۔ مثلا آپ کیسے، مطلب کسی نے کوئی بات کہی، کسی سے کہیے گا مانا نہیں، مجھے کیا ضرورت، اور اس کے پیٹ میں چوہا کودنے لگتا ہے، مڑوڑ ہونے لگتا ہے، اور کسی نہ کسی بہانے سے وہ کسی سے کہے گا، ان سے کہے گا کہ دیکھیے مجھ سے کہہ رہے تھے، کسی سے کہیے گا مت، آپ بتائیے گا مت۔ جب آپ بتا چکے تو وہ کون چھوڑے گا؟ یہ تو تجربے کی بات ہے، آپ سب کو تجربہ اس کا۔ جب آپ خود نہیں برداشت کر سکے، ہضم کر سکے، تو آپ کا ساتھی ہضم کرے گا کیا؟ وہ اپنے ساتھی کو بتا دے گا۔ اس وقت تک کون کس کا دوست ہے پرکھنا مشکل ہے، مفاد ہے تو دوست ہے، معاملات ہو جائیں گے، جھگڑا ہو جائے گا، بول چال بند ہو جائے گی، پھر وہی غیبت، بدگمانی، بدزنی، جو دونوں ملیں گے ایک دوسرے کو اس کے خلاف شروع کر دے گا، گما پھرا کر کے اس کے ساتھ شروع کر دے گا۔ ایسا تجربہ ہوتا رہتا ہے۔ اعزازی طور سے لوگ بیان کرنا شروع کر دیں گے، مسئلہ اپنا ذاتی جھگڑا ہے۔ بہت سا معاشرے میں اندر جو ہماری چیزیں پائی جاتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اصلاح فرمائی، اور اس کا بہترین علاج یہ ہے، نہ زیادہ بولیے، نہ زیادہ چکر میں رہیے، ضرورت پر اگر بولنا ہے تو بھلائی کی بات بولو، تبصرہ کرنا ہے تو خوبیاں بیان کرو، رائے دینی ہے تو مخلصانہ طور پر جو آپ کے لیے، لوگوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، اسلام کے ماننے والوں کے لیے، سب کے لیے خیر ہو،
لوگوں کی اچھائیاں بیان کیجئے، برائیاں اگر ہیں مل کے کہیے۔ اس پر کون عمل کرتا ہے؟ خود تعریف کرتے کرتے کہہ دیں گے لیکن ایسے، یہ بھی ہم کرتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری جو تربیت فرمائی ہے، ہمیں جو ٹرینڈ کیا ہے، وہ اسی بنیاد پر کہ خالص اللہ کے لیے محبت کرو، اپنے مفاد کے لیے نہیں۔ کاروباری محبت ہوتی ہے، آپ سے اور مجھ سے کاروبار ہے، بڑے مخلص ہیں، میری دعوت بھی کریں گے، میں بھی آپ کی دعوت کروں گا، رشتہ داری گھر کی، آپ کے گھر کا آنا جانا، میرے گھر کا، اور خدا نخواستہ کاروبار میں جھگڑا ہو گیا۔ ایسی نفرت یہاں میں نے دیکھا بھی ہے۔ رات دن ایک ساتھ رہتے تھے، جب دشمنی ہو گئی تو آج تک بگاڑ چل رہا ہے۔ مطلب کی دوستی ہوتی ہے، آنا جانا شروع کر دیں گے، مقصد ہے کوئی آپ سے فائدہ اٹھانا، آپ کو کھلانا پلانا شروع کر دیں گے، مقصد ہے کوئی فائدہ اٹھانا، فائدہ ہوا تو ٹھیک ہے، نہیں ہوا تو گالی گلوچ، سب چلتا ہے۔ تو اس کو ہم کو خود سوچنا ہے کہ ہماری زندگی کے کون سے پہلو جو ہمارے لیے مفید ہیں ہم اس کو اختیار کریں اور اس پر عمل کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو آپس میں سچی محبت، بے لوث محبت، ہمدردی رکھنے والی محبت پیدا کرنے والا بنائے، ایک دوسرے کی مدد کرنے کا جذبہ پیدا فرمائے اور ایک دوسرے کی عزت کرنے کا جذبہ بنائے۔ جس کو آپ بنائیے اپنا تو اپنا بنا لیجیے، اس کی غلطیاں بھی معاف